شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فتح العزیز 37 پاروں کی، پہلا پارہ مکمل ہے اور دوسرے پارے میں صرف صوم تک ہے، مکمل نہیں ہے، اور آخری 2 پارے ہیں 29واں اور 30واں۔ اس تفسیر کے متعلق مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح بخاری کا حق تھا کہ اس کی شرح ہو جاتی، ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر ایک حد تک حق ادا کر لیا۔ اگر قرآن کریم کا حق مخلوق ادا کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی، اور یہ تفسیر فتح العزیز مکمل ہو جاتی تو ایک حد تک حق ادا ہونے کے قریب ہو جاتا۔ دیکھیے فرمودات امام کشمیری، تفسیر کا نام ہے فتح العزیز، لیکن یہ مشہور ہوئی ہے تفسیر عزیزی سے۔ اصلاً شاہ صاحب کا درس ہے جو حضرت دیتے تھے، باقاعدہ تصنیف نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ مکمل تھی، ضائع ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر نے بھی فوائد اور ترجمہ لکھا ہے، اور ان کے دوسرے بھائی شاہ رفیع الدین نے بھی لکھا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اردو میں پہلے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، پھر شاہ رفیع الدین نے لکھا ہے۔ شاہ عبد القادر کا انتقال ہوا ہے 1230 میں سب سے پہلے، اور شاہ رفیع الدین کا انتقال ہوا ہے 1233 میں، اور شاہ عبد العزیز سب سے بڑے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 1239 میں۔ التفسیرات الاحمدیہ، شیخ احمد ملا جیون کہلاتے ہیں۔ یہ جونپور کے عالم تھے، اورنگزیب بادشاہ کے استاد تھے، بہت اچھے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے۔ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ جو جونپور کا پل ہے یہ ہر جمعے کو آ جاتا ہے، بچوں کو کھا جاتا ہے، ہم رسیاں خریدیں گے، اس کو باندھ دیں گے۔ تو انہوں نے جمعے میں اعلان کیا کہ جو ہمارے بچے گم ہوتے تھے یہ جونپور کا پل آ کے کھاتا تھا، اب کچھ مخلصین آئے ہیں، ان کو پیسے چاہیے۔ کہتے اورنگزیب بادشاہ بھی صف میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا حیران ہوا، استاذ کا حکم تھا، تو وزیر خزانہ کو بلایا، کہا کہ ان سے پوچھو جتنے پیسے چاہیے دے۔ جمعے کے نماز کے بعد ملا جیون سے کسی نے پوچھا حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ کہا پل آتا ہے بچوں کو کھاتا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا میرے نزدیک جونپور کا پل چل سکتا ہے لیکن مسجد میں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، میں یہ نہیں مانتا۔ ایسے سادے اور نیک بزرگ، اور بھی ان کے عجائب و غرائب ہیں، لیکن ہندوستانی عالم ہے، علاقائی اثرات بھی ہے، قبروں کے نظر و نیاز کے قائل ہوئے، جو بہت ہی بڑی زیادتی کی۔ البقرۃ المنظورۃ لقبور الاولیاء ہے، اس قسم کے عنوانات ہیں اس میں۔ اس لیے تفسیر کو مطلوبہ اعتماد امت میں نہیں ملا، بوجہ بعض مخلوطات سے نہ بچنے کے۔ شیخ احمد جن کی نور الانوار بھی ہے، یہی ہے، 1075 میں فوت ہوئے ہیں۔ فتح الرحمن، فتح الرحمن شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اور مختصر فوائد فارسی میں۔ شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ہیں 1176 میں۔ گویا شیخ احمد ملا جیون سے شاہ صاحب 1 سال بعد میں فوت ہوئے ہیں، اور شاہ صاحب کے انتقال سے 4 سال پہلے اورنگزیب بادشاہ انتقال کر گئے۔ شاہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم اورنگزیب بادشاہ کے ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے فتاوی عالمگیری جمع کیا ہے۔
بلغت الحیران فی تفسیر القرآن لرئیس الموحدین وعمدۃ المفسرین وسند العلماء والراسخین مولانا حسین علی الفنجابی۔ میاں والی کے قریب میں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مولانا حسین علی صاحب، یہ خاص شاگرد ہے مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد مظہر نانوتوی کے، 1362 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی تفسیر بلغت الحیران یہ خود تو نہیں لکھا، ان کے شاگرد خاص شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے درس کے دوران حضرت شیخ کے فوائد جمع کیے، اخیر میں شیخ نے لکھا ہے یہ فوائد تفسیر جو مولوی غلام خان نے جمع کیے۔ مولانا غلام اللہ خان کا اصل نام غلام خان ہے، بعد میں غلام اللہ ہوا۔ چونکہ شیخ رد شرک و بدعت میں سیف بے نیام تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ مولانا انور شاہ سے ان کے داماد اور شاگرد احمد رضا بجنوری نے جب پوچھا کن سے بیعت ہو جاؤں تو فرمایا روئے زمین پر میری نظر میں کامل ولی مولانا حسین علی ہے، جو کفر و شرک کے اندھیروں میں توحید و سنت کے مشعل روشن کر رہا ہے، ان سے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں علماء کو تو عوام کے لیے، لیکن مولانا انور شاہ اور مولانا حسین علی کو علماء کے لیے بلاتا ہوں، سالانہ جلسے۔ مولانا حسین علی کا فہم قرآن میں عجیب و غریب تھا، ان کے بلغے سے آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے پھر اپنے شیخ کے وہ فوائد پھیلائے ہیں، جواہر القرآن کے نام سے 3 ضخیم جلدیں لکھی ہے۔ درست بات یہ ہے کہ رد شرک و بدعت میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب اس وقت اہل حق کے پاس نہیں، جواہر القرآن۔ بعض مقامات اور مواطن کا اختلاف شیخ پر واضح کیا گیا تھا، انہوں نے شیخ احمد سجاد بخاری کو کہا تھا کہ اس کو ٹھیک کر لو، لیکن شاید انہوں نے کچھ ٹھیک کیے کچھ رہ گئے، ان میں جو غلطیاں ہیں شیخ القرآن ان سے بری ہے۔ انہوں نے مفتی محمد شفیع، سید سلیمان ندوی، ظفر احمد عثمانی اور حضرت بنوری کو تسلی کے خطوط لکھے تھے کہ جن جن مقامات پر آپ نے اعتراض کیا ہے میں نے ہدایت کر دی، سب ٹھیک کر دیں گے۔ جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان کی اس وقت کی اکثیر تفاسیر میں سے ہے۔ وبهذا القدر نکتفی اليوم وعسى ان نعود بکرہ الى بعض فوائد التفسیر ومہمات التفاسیر بفضل اللہ و احسانہ۔